زبور 43۔ آئے خدا، میرا انصاف کر اور بے دین قوم کے مقابلہ میں میری وکالت کر، اور دغا باز اور بے انصاف آدمی سے مجھے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے۔ تو نے کیوں مجھے ترک کر دیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کریں، وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکتوں تک پہنچائیں۔ تب میں خدا کے مصباح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ اے خدا، میرے خدا، میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ زبور 43 ایک ایسے شخص کی پکار ہے جس کا سامنا ایسے لوگوں سے ہے جو دغا باز، سنگ دل اور بے انصاف ہیں۔ وہ اس مشکل کو بخوبی جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر کیسی حالت ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف غلط کام کرتے ہیں بلکہ دھوکے سے اپنے غلط کاموں کو ڈھانپنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایسی مشکل صورتحال میں زبور نویس نے ایک کام کیا، اس نے خدا کو پکارا اور اپنی فریاد خداوند کے حضور پیش کی۔ آج ہماری زندگی میں دشمن ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو لا کھڑا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم روحانی طور پر بے چینی، درد اور کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میری دعائیں رک گئی ہیں، خدا نے مجھے ترک کر دیا ہے۔ مگر زبور نویس کہتا ہے، تو ہی میری قوت کا خدا ہے۔ اور جب ایسے حالات میں سے گزر رہے ہوں جس میں آپ کو یہ لگے کہ خدا نے مجھے ترک کر دیا ہے، میری قوت جاتی رہی، میری امید بجھنے لگی، تو میں آج آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں، ہمیں اس وقت خداوند کے مصباح کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے حضور کامل خوشی ہے۔ جب خود کو بے بس محسوس کریں اور زندگی کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے تھک جائیں، تو اپنے آپ کو، اپنی جان کو مخاطب کر کے کہنے کی ضرورت ہے کہ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ۔ یسوع مسیح نے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ ہمیں خداوند پر بھروسہ اور امید رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ہمارے چہرے کی رونق ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کے مصباح کے پاس جائیں گے اور اس کی حضوری میں وقت گزاریں گے۔ زبور نویس یہ کہتا ہے، اس نے ایسے وقت میں خدا کو پکارا اور اس نے تسلی پائی۔ اب آئیں، ہم بھی دعا کرتے اور اس کی حضوری میں فریاد کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، تو عادل اور منصف ہے، تو جھوٹ اور دھوکے کو پسند نہیں کرتا اور تو ناراستی سے خوش نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتی ہوں، اس مشکل ترین گھڑی میں مجھے قوت بخش، اور خداوند میرا انصاف کر اور میری وکالت کر۔ روح القدس کی قدرت سے میں ایمان میں قائم رہوں۔ اپنے نور اور سچائی کو بھیج، مجھے تیری ضرورت ہے۔ میری دعا پر کان لگا اور میری مدد کر۔ مجھے تیرے فضل اور معافی کی ضرورت ہے تاکہ میرا دل صاف ہو جائے۔ اگر میں تیری راہ سے بھٹک گئی ہوں اور تاریکی کی طرف جانا شروع کر دیا ہے، تو خدا اپنے نور اور سچائی کو بھیج تاکہ میں تیری قربت دوبارہ حاصل کر سکوں۔ تو ہی میری روشنی اور میری نجات ہے۔ ہر طرح کی افسردگی، ہر طرح کی بے چینی، ہر طرح کی نا امیدی کو میں روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے اپنی زندگی سے جانے کا حکم دیتی ہوں، اور میرے اندر اب سے مسیح کی محبت، خوشی، اطمینان اور مہربانی آنا شروع ہو جائے، اور میرا چہرہ خدا کے جلال سے روشن ہو جائے۔ یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔